بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ پڑھا، پہلے بتا چکا ہوں، تشریح انشاءاللہ آگے اسی لیکچر میں ہم کریں گے۔ اقتباس کی تشریح کرنے کے بارے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے سبق میں دیے گئے ہوئے جو کچھ مشکل الفاظ ہیں ان پہ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لیکچر ہے یہ ہمارا یعنی اپنی مدد آپ جو سبق ہے اس میں جو الفاظ مشکل دیے گئے جس کی ہم نے ریڈنگ نہیں کی بلکہ ہم نے خلاصہ بیان کیا پچھلے لیکچر میں، اس کے الفاظ معنی جو مشکل ہیں کچھ میں نے بورڈ پہ بھی لکھ رکھے ہیں اور کچھ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے بھی بتاؤں گا۔ بورڈ پہ جو لکھے ہوئے لفظ آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ میں ساتھ ساتھ پہلا جو لفظ ہے میرے پاس وہ ہے آزمودہ۔ آزمودہ کے معنی ہے آزمایا ہوا، ایسا شخص جس کو آزمایا ہوا ہو، ایسی بات جو آزمائی ہوئی ہو اسے کہتے ہیں آزمودہ۔ پھر ایک لفظ ہے قوت، نہیں لکھا میں نے میرے خیال میں، اس کے معنی ہے طاقت۔ پھر لفظ ہے امر، امر کہتے ہیں کام کو، امر کے معنی کام۔ سبق میں سر سید احمد خان نے فارسی کے لفظ استعمال کیا، عربی کا امر، امر کے معنی کام۔ پھر ایک لفظ ہے بہبود، نفع، ترقی یا بھلائی، تینوں معنوں میں یہ بہبود استعمال ہوتا ہے۔ پھر لفظ ہے مانے، مانے کے معنی منع کرنے والا، لکھا ہوگا شاید، مانے، مانے کے معنی منع کرنے والا۔ پھر لفظ ہے نفس کشی، نفس مارنا۔ نفس انسانی خواہشات، انسانی وہ جبلت ہے، وہ خواہش ہے جو ہر صورت پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اس کے بس میں نہ ہو یا اس کے لیے بری ہو اور وہ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں نفس کشی، اپنے نفس کو مارنا۔ پھر لفظ تنزلی، اس کے معنی ہوتے ہیں پستی یا زوال پذیر ہونا، گراوٹ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ پھر لفظ ہے نیچر، نیچر کے معنی فطرت یا قدرت۔ پھر لفظ ہے اصلاح، اصلاح درستی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، اس کی بھلائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں میاں میں نے اس کی اصلاح کی کوشش کی۔ اصلاح کے بعد ہے مطیع، مطیع کے معنی فرمانبردار، حقیر، معمولی، گھٹیا، کم تر۔ نمائش گاہ دستکاری، دستکاری، دست فارسی زبان کا لفظ ہے، کاری کے معنی کام، یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کی نمائش گاہ۔ مثل مار ایک لفظ ہے، سانپ کی طرح، مثل مار یعنی سانپ کی طرح۔ اس کے بعد ہے مقولہ، مقولہ کے معنی قول، بات۔ از خود، خود بخود۔ پھر ایک لفظ ہے موافق، معنی ہے مطابق، موافق کے معنی مطابق۔ پھر لفظ ہے برتاؤ، برتاؤ سے مراد ہوتا ہے سلوک۔ پھر لفظ ہے جڑ سے اکھاڑنا، معنی تباہ کرنا، جڑ سے اکھاڑنا کے معنی تباہ کرنا۔ پھر ایک لفظ ہے چال چلن، رہن سہن کا طریقہ یا رہن سہن۔ ہرگز نہیں، لفظ ہے حاشا اکلا، ہرگز نہیں، اس کے معنی ہے کل قوم یعنی ساری قوم، خدا نا ترس ایک لفظ سر سید احمد خان نے استعمال کیا۔ خدا نا ترس کے معنی ہوتے ہیں خدا سے نہ ڈرنے والا، ایسا شخص جو خدا سے نہیں ڈرتا ہم اسے کہتے ہیں خدا نا ترس انسان ہے۔ خضر، مراد ہے حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بارے میں یہ روایت ہے حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنی منزل کو جاتے ہوئے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جو اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔
اس کے بعد ہے ولیم ڈراگن۔ ولیم ڈراگن آئرلینڈ کا ایک مشہور مفکر ہے، روشن خیال مفکر ہے، جس طرح ہمارے یہاں سر سید احمد خان ہیں، علامہ محمد اقبال ہیں، اس طرح کے جو مفکرین ہمارے مشہور و معروف ہیں، عظیم مفکرین، اسی طرح ولیم ڈراگن جو ہے یہ آئرلینڈ کا ایک مشہور مفکر ہے۔ استقلال ایک لفظ ہے، مستقل مزاجی۔ پھر لفظ ہے سرگنج، خزانے کا دروازہ۔ سرگنج معنی خزانے کا دروازہ۔ پھر لفظ ہے طاق۔ طاق کے معنی یہاں پہ ہے الماری، کبڈ جس کو کہتے ہیں۔ جوش معنی جذبہ۔ بدیہی یا لابدی دو لفظ استعمال کیے سر سید احمد خان نے اپنے سبق میں۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے یقینی، لابدی کے معنی ہوتا ہے ضروری۔ پھر لفظ رعایا، عوام، عام لوگ۔ اس کے بعد لفظ ہے کوائے عمل۔ کوائے عمل، عمل کی قوتیں۔ کوائے یا کوا قوتیں، قوت کی جمع ہے، عمل کی قوتیں۔ پھر لفظ ہے کفایت شعار، بچت کرنے والا، فضول خرچی نہ کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں میاں فلاں شخص بڑا کفایت شعار ہے، فضول خرچی نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے شخصی۔ شخصی کے معنی ہوتا ہے ذاتی۔ اکھڑ حکومت معنی جاہل یا سخت حکومت، اکھڑ حکومت۔ شغل اشغال، تفریح کے لیے کیے جانے والے کام۔ شغل واحد ہے، اشغال شغل کی جمع ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کام، یعنی تفریح کے لیے، اپنے ذات کو، اپنی تھکاوٹ کو سکون دینے کے لیے ہم جو کام کرتے ہیں اسے کہتے ہیں شغل اشغال۔ پھر ایک لفظ ہے فانوس خیال، کاغذی یا فرضی خیال۔ کچھ چیزیں ایسی جو فرض کر لیتے ہیں کہ ایسی ہوں گی، یہ ایسی ہیں، یہ ایسی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں فانوس خیال۔ خیال کی خوبصورتی یعنی آن گراؤنڈ یہ سامنے وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، بلکہ ان کو صرف کہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے؟ دماغ میں، ذہن میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر لفظ ہے فیاض۔ فیاض کے معنی ہوتا ہے سخی۔ ڈبلن، یہ قول اصل میں سر سید احمد خان نے ایک اس میں کوٹ کی ہے سبق میں، اس میں ہے کہ ڈبلن میں انہوں نے، کس نے؟ ولیم ڈراگن نے ڈبلن میں کانفرنس میں ایک دستکاری کی نمائش گاہ میں یہ بات کی تھی۔ اور کہاں پہ ڈبلن ہے؟ یہ آئرلینڈ کا دارالحکومت ہے، صدر مقام ہے۔ پھر لفظ ہے مخفی، خفیہ، چھپا ہوا۔ پھر ایک لفظ استعمال کیا سر سید احمد خان نے پرکھوں۔ ایک پرکھ ہوتی ہے، جانچ پڑتال کرنا، یہ پرکھ ہے۔ پرکھوں پہ پیش ہے، مراد ہے باپ دادا یا ہمارے بزرگ۔ اور آخری لفظ جو میرے پاس ہے مدرسۃ العلوم، جہاں علم دیا جاتا ہے، مدرسہ درس دیے جانے والی جگہ، مراد ہے کالج۔ میں نے جو الفاظ میرے پاس مشکل تھے میں نے انڈر لائن کیے ہوئے تھے، ان کے الفاظ کے معنی میں نے لکھے ہوئے تھے، کچھ میں نے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں، کچھ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ پھر بھی کوئی لفظ رہ گیا ہو، آپ کو ذہن میں آئے کہ اس لفظ کے معنی کا سمجھ نہیں آئی، آپ پوچھ سکتے ہیں، میں اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے اقتباس کی تشریح کرنا۔ پہلے تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اقتباس کیا ہے۔ اقتباس کسی بھی سبق میں سے لیا ہوا کوئی ایک حصہ، وہ کہلاتا ہے اقتباس، جس کو انگلش میں کہتے ہیں پیراگراف۔ اب اس کی میں تشریح کرنی ہے، میں ایک پیراگراف آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کی تشریح بھی کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ اقتباس ہے کہ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عام طور پہ کسی بھی سبق کے پہلے اور آخری پیراگراف میں سے پیراگراف پیپر میں نہیں آتا، لیکن یہ عمومی بات ہے، آ بھی سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تشریح کرتے ہوئے آپ پہلے اور آخری پیراگراف چھوڑ دیں کہ سر نے کہا تھا یہ نہیں آتا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات،
मुमकिन की मर्ज़ी वो कहीं से दे दे। आम तौर पे ऐसा नहीं होता। मेरे सामने आया तो मैंने कहा ये पढ़ देता हूँ। जो गवर्नमेंट अपने रियाया से तहजीब व शाइस्तगी में आगे बढ़ी होती, यहाँ से शुरू कर लेंगे। और जाहिल ओ ख़राब व ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, ये आपके पास आ गया है एक इक़्तिबास। सवाल ये आता है कि दिए गए इक़्तिबास में से, मैंने शुरू में आपको एक बात समझाई थी कि 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं जिनमें से हमने एक की तशरीह करनी होती है। किस हवाले से? मुसन्निफ़ का नाम और सबक और मुसन्निफ़ का हवाला मतन देते हुए एक पैराग्राफ की तशरीह करें। अब हवाला मतन क्या है? बहुत आसान है। कटे हुए मार्कर से लिखें, ऊपर लिखें जवाब नंबर 3। ये सवाल नंबर 3 आमतौर पे आता है। ऊपर लिखें जवाब नंबर 3, उसके नीचे लिखें दाईं तरफ सबक का उन्वान कटे हुए मार्कर से, सामने लिखें पेंसिल से, बाल पॉइंट से अपनी मदद आप। नीचे वाली लाइन पे लिखें मुसन्निफ़ का नाम कटे हुए मार्कर से, नीले से या काले से, और सामने लिखें सर सैयद अहमद ख़ान बाल पॉइंट से। ये आपका हो गया हवाला मतन। सियाक़ो सबाक़ का हवाला आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। 1st ईयर और 2nd ईयर के सिलेबस में सियाक़ो सबाक़ शामिल नहीं है। अब आपने जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया उसकी करनी है तशरीह। सुन लें, तशरीह मैं कर देता हूँ। सर सैयद के ख़्याल में यह अटल कानून फितरत है कि मजमूई तौर पर जिस कौम का जैसा चालो चलन और किरदार होता है उसी के मुताबिक ही उस कौम की हुकूमत तश्कील पाती है। यानी हुक्मरान तबका किसी भी कौम के किरदार व अमल का आईना होता है। तफसील से बात हमने बयान की, क्योंकि हुक्मरान आसमानी मखलूक नहीं होते बल्कि वो भी इसी मुआशरे की पैदावार और इसी मुआशरे में से होते हैं। तशरीह कर रहे हैं आप, इक़्तिबास की तशरीह। दरअसल ये वही अफराद होते हैं जिन्हें कोई मुआशरा या कौम मुंतखब करके तमाम इक़्तिदार उनके हाथों में थमा देती है। लिहाजा अगर कोई कौम जाहिल और गैर तरबियत याफ्ता है, बेज़मीर, बेशऊर और इखलाकी तौर पर गिरावट का, पस्ती का शिकार होगी तो यकीनन इस कौम पर हुक्मरान भी वैसे ही मुसल्लत कर दिए जाते हैं। इसके बरअक्स अगर कोई कौम तालीम याफ्ता, बाशऊर और बुलंदतरीन इखलाक की मालिक होगी तो वहाँ तश्कील पाने वाली हुकूमत भी उसी किरदार व अमल की हामिल होगी। तशरीह करते हुए आप 2 पैराग्राफों में भी तशरीह कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। 1.5 पेज की तशरीह आप कमोबेश करें एक इक़्तिबास की। मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में तब्दील करें, अल्फाज को तब्दील करके अपनी फ़हम और सोच के मुताबिक आसान उर्दू में लिखें। इससे आगे लिखें, सर सैयद इस बात को समझाने के लिए पिनसाल की मिसाल देते हैं। पिनसाल दरअसल वो हौज़ है जो नहरों और दरियाओं के किनारे ख़ास जगह पर उस मकसद के लिए बनाया जाता है कि पानी की गहराई और हुजम को इसके ज़रिए आसानी से नापा जा सके। फिर इस हौज़ में पानी इस हौज़ में दाखिल हो जाता है जिसके किनारे लगा पैमाना पानी की पैदाइश ज़ाहिर करता है। तशरीह सेट के बाद समझा रहा हूँ। अक्सर हमने दरियाओं में, नहरों में जहाँ पुलें होती हैं उसके पास हमने पैमाना लगा हुआ देखा है, जिस तरह स्केल होता है हमारे पास स्टील का या लकड़ी का। इस तरह का बड़ा सा पैमाना जो है वो उसमें नस्ब किया जाता है पानी के अंदर, और जहाँ पे वो नस्ब होता है वो जगह बाकी नहर से या बाकी जो इलाका है, बाकी जो एरिया है उससे उसकी गहराई ज़्यादा होती है। वजह ये होती है वो जगह नीची होती है, हौज़नुमा होती है, ताकि वहाँ पे पानी ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाता है जिससे पानी की सतह को नापने में आसानी होती है।
اسی طرح حکومت بھی دراصل کسی قوم کے چال چلن کی عکاسی کرتی ہے۔ قوم کے ہر فرد کے تربیت یافتہ اور شائستہ ہونے کی صورت میں ان پر حکمران بھی ویسے تربیت یافتہ اور شائستہ ہوں گے، اور قوم دوسروں کی نظر میں اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی بھی پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے آپ اس انداز میں تشریح کریں گے، یعنی آسان الفاظ استعمال کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہم نے پڑھا تھا اسی کو رٹ کے اور اسی کی باتیں زبانی ہم لکھ دیں گے، ایسا ہم نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کو اچھے اور بہترین طریقے سے اپنے انداز کے مطابق اس کو بیان کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، الفاظ معنی میں کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تشریح کرتے ہوئے اقتباس جو دیا ہے میں نے اس کی تشریح کی آپ کے سامنے، عنوان دیا، مصنف کا نام لکھا، تشریح کی۔ ایک چیز اور رہ گئی، آپ کے پاس اگر اس سے متعلقہ کوئی شعر موجود ہے تو آپ لکھیں، اس سے متعلقہ آپ کے پاس کسی قسم کی حدیث نبوی موجود ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب آپ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو قرآنی آیات کا اور احادیث کا ترجمہ لکھیں، وہ آیات یا وہ حدیث جو ہیں وہ ہو بہو نہ لکھیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب ہم وہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیں وہ جو پیپر ہوتا ہے ہمارا وہ بنڈلوں میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اس بے حرمتی سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم احادیث اور قرآن مجید کی اگر کوئی آیت آ جاتی ہے، کوئی حدیث کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ لکھیں، وہ قرآنی آیت یا وہ حدیث جو ہے وہ ہم ہو بہو نقل نہ کریں۔ تو یہاں پہ میرے بچوں آج کا آپ کا سبق ہوتا ہے مکمل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی کریں گے مشق۔ دوبارہ سے بتا رہا ہوں، آپ لوگ جب بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب بھی آپ لیکچر سنتے ہیں، آپ کے پاس پینسل اور کاغذ ہونا لازمی ہے، تاکہ آپ اچھی طرح سے جو کچھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو بہترین طریقے سے آپ نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کو اپنے پاس نوٹ کر سکیں۔ تو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس موجود ہوں۔ بہت شکریہ۔